السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے بینیفیشیل ہے جنہوں نے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایس ٹی او اور اے ایس ٹی او پوسٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور انٹرویو دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ سوال انٹرویو میں ضرور ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک ہمارا ہے پی ٹی سی یعنی پیرنٹس ٹیچر کونسل کیا ہے۔ پی ٹی سی میں کل کتنے ممبران ہوتے ہیں، پی ٹی سی کے ممبران کے سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پی ٹی سی چیئرمین اور سیکرٹری کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، پی ٹی سی کے مقاصد کیا ہے یا اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور اس طرح پی ٹی سی کے جو ممبر ہیں اس کی سلیکشن کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آج ہم اس ایک ویڈیو میں کرنے والے ہیں، تو ویڈیو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو پی ٹی سی کی کمپلیٹ سمجھ آ جائے۔ پی ٹی سی کیا ہے؟ پیرنٹس ٹیچر کونسل۔ پیرنٹس ٹیچر کونسل والدین، اساتذہ اور دیگر افراد کی ایک ایسی تنظیم ہے جو طلباء اور ادارے کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ مطلب ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادارے کو بہتر سے بہتر کرنا، یعنی طلباء کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنا تاکہ طلباء جو ہے تعلیم میں دلچسپی لے سکے اور آگے بڑھ سکے۔ پی ٹی سی کو پیرنٹس ٹیچر ایسوسی ایشن یعنی پی ٹی اے بھی کہا جاتا ہے۔ پی ٹی سی میں کل کتنے ممبران ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا، پی ٹی سی میں ممبران کی تعداد جو ہے یہ 8 ہوتی ہے۔ ان 8 میں 4 جو ہے یہ والدین ہوتے ہیں اور 4 دیگر ممبران ہوتے ہیں۔ دیگر ممبران میں ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس یا پی سی ایچ ٹی، ایک علاقے کا ناظم یا کونسلر، میل اسکولوں میں میل کونسلر ہوگا اور فیمیل اسکولوں میں فیمیل کونسلر ہوگی۔ اس طرح ایک ریٹائرڈ ملازم اور ایک بااثر شخصیت جیسے کہ مسجد کا امام۔ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہے پی ٹی سی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کے سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جتنے بھی والدین میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو ممبر بنایا جاتا ہے۔ اگر ممبران کی تعداد 4 سے زیادہ ہو تو پھر ان کے بیچ الیکشن کروائی جاتی ہے۔ تو جو 4 ممبر سب سے زیادہ، یعنی جو 4 پیرنٹ سب سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر ان 4 پیرنٹس میں سے چیئرمین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چیئرمین کے انتخاب کے لیے 51% کی اکثریتی ووٹ درکار ہوتی ہے۔ تو اس طرح چیئرمین کا انتخاب جو ہے یہ پیرنٹ سے کیا جاتا ہے، جبکہ سیکرٹری جو ہے وہ متعلقہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے پی ٹی سی ممبران کے سلیکشن کے لیے اصول کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو ممبرشپ ہے یہ صرف 3 سال کے لیے ہوگی، مطلب 3 سال بعد یہ ممبرشپ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ الیکشن ہوگی۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں 50% والدین کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ والدین میں سے ہی چیئر پرسن کا انتخاب ہوگا، یعنی چیئرمین یا چیئر پرسن کا انتخاب والدین سے ہوگا۔ یہ چناؤ جو ہے یہ کم از کم 25% جنرل باڈی ممبران یعنی پیرنٹس کے ذریعے ہوگا۔ 5، اگر بچہ اسکول چھوٹ جائے تو پیرنٹس کی ممبرشپ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ 6، بغیر کسی وجہ سے اگر کوئی بھی ممبر جو ہے وہ مسلسل 3 اجلاسوں میں شرکت نہ کر سکا، غیر حاضر ہوا، تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 7، الیکشن کے 5 دن کے اندر ڈی ڈی او کو اس الیکشن کے بارے میں انفارم کرنا۔ نیکسٹ، پی ٹی سی چیئرمین اور سیکرٹری کی ذمہ داریاں کیا ہوگی؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی سی کا جو مین ڈھانچہ ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داریاں چیئرمین اور سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں چیئرمین کی ذمہ داریوں کی طرف۔ چیئرمین کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پی ٹی سی اجلاس کا انعقاد کرے گا۔ دوسری جو ہے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجلاس کی صدارت خود کرے گا۔ تیسری جو ہے وہ اصول کے مطابق جو ہے مالی انتظام کرے گا۔ چوتھی ذمہ داری چیئرمین کی یہ ہے کہ وہ سیکرٹری کے ساتھ مشترکہ اکاؤنٹ یعنی پی ٹی سی اکاؤنٹ کو مینٹین رکھے گا۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ سب کے ساتھ رابطہ اور تعاون میں رہنا۔ چھٹی اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ پی ٹی سی میں دلچسپی لینا۔ اگر وہ دلچسپی نہیں لیتا تو آٹومیٹیکلی پی ٹی سی کا جو ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، نہ اسکول میں بہتری آئے گی اور نہ طلباء میں بہتری آئے گی۔ سیکرٹری کی ذمہ داریاں۔ سیکرٹری جو کہ متعلقہ اسکول کی ہیڈ ماسٹر یا سیکرٹری کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ جتنے بھی دستاویزات ہیں، رسید ہے، چیک بک ہے، ان کی حفاظت کرے گا۔
دوسری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ PTC میٹنگ کے لیے دعوت نامے بھیجے گا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی PTC میٹنگ کا اجلاس ہوگا تو اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ ایجنڈا چیئرمین کے مشاورت سے طے کیا جاتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی اقداماتی فیصلے ہوتے ہیں میٹنگ کے دوران تو اس کے لیے رپورٹ تیار کرنا۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ سماحی بنیادوں پر جتنی بھی آمدن ہوتی ہے، جتنی بھی خرچ ہوتی ہے، ان کے گوشوارے تیار کرنا اور وہ بورڈ پہ لکھنا ہے یا دیوار پہ اویزا کرنا ہے۔ چھٹی جو ہے وہ فیصلے نقل و اخراجات ہے، یعنی اخراجات کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا ہے۔ چلتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، اور وہ ہے PTC کی ذمہ داری یا PTC کے مقاصد۔ PTC کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ داخلوں میں اضافہ ہے، یعنی انکریز انرولمنٹ۔ دوسرا جو ہے وہ طلباء کی غیر حاضری کو کم کرنا، یعنی ڈیکریز ایبسینٹزم۔ اس طرح مستحق طلباء کی مدد کرنا۔ حکومت کی طرف سے جو PTC فنڈ آتا ہے اس کا صحیح استعمال۔ اس طرح والدین اور علاقے میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تاکہ ڈراپ آؤٹ ریشو کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بچوں کو جسمانی سزا سے بچانا۔ اساتذہ کی کمی کی صورت میں PTC فنڈ سے اساتذہ کو ہائر کرنا۔ اس طرح اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانا۔ اساتذہ کی 3 دن سے زائد غیر حاضری پر یا غیر تسلی بخش کارکردگی کی صورت میں حکام بالغ کو اطلاع دینا۔ غریب اور نادار بچوں کے لیے مخیر خزانات سے چندہ جمع کر کے ان کی مدد کرنا۔ مقامی حکومت سے سہولیات فراہم کرنے کی درخواست کرنا۔ کمروں اور سٹاک کی نگرانی کرنا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات دینا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو بہت زیادہ اہم ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور اس کو انٹرویو تک بار بار دیکھو تاکہ آپ سے کوئی چیز مسنگ نہ ہو، کیونکہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سے اس میں سے کوشچن ضرور ہوں گے۔ اس طرح مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔